واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اب اس حدیث مبارکہ کا شان نزول سن لیجئے. ایک عورت تھی مدینہ میں، اس کا نام تھا ام قیس. مکہ مکرمہ کے ایک شخص نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، میں نکاح کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہ ہجرت کر کے آ گئے. اب صحابہ میں ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر چکے ہیں، جو ثواب ان کو ملا کیا وہی ثواب اس کو ملا؟ تو نبی السلام نے فرمایا نہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. جس نے عورت کی خاطر نیت کی ہے اس کو عورت مل گئی، ختم. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا مرتبہ کچھ اور ہے. عجیب ہے کہ وہ صحابی کون تھے، آج تک اس کے نام کا پتہ نہیں چل سکا. اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی ترتیب یہی ہے کہ لوگوں کی باتیں کرو مگر ان کا پتہ نہ چلے کہ کون ہے. قرآن مجید میں اللہ نے زلیخا کا تذکرہ کیا مگر کلام کو لمبا کر لیا، نام نہیں لکھا. فرمایا وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک. اگر نام لے دیتے تو بہت مختصر الفاظ میں بات ہو سکتی تھی، مگر اللہ بھی پردے ڈالنے والے ہیں اور نبی اسلام بھی پردے ڈالنے والے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دوسروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کوتاہیوں پر پردے ڈالیں. اس کے بدلے اللہ ہماری کوتاہیوں پر پردے ڈال دے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے. عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پیاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.